اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج سے کچھ دن پہلے دو ایسے کام دوسرے ممالک کے اندر ہوئے کہ ایک نے تو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دیا، اور اسی دن ہی ایک دوسرے ملک کے اندر ایک ایسا کام ہوا کہ جس میں مسلمانوں کے دل کو توڑا اور ان کو پریشان کیا، ان کو غصہ دلایا، ان کے چہروں کو جو ہے وہ غم زدہ کر دیا۔ پہلا جو اچھا کام وہ روس کے اندر کیا گیا کہ روس میں انہوں نے ایک بل پاس کیا، روس کے صدر نے، کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا مجرم ہوگا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا جرم ہے۔ یہ انہوں نے ایک بل پاس کیا، اور بل پاس کرنے کے بعد جو روس کے صدر تھے انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ واقعے کے جب واقعہ ہوا تو مسلمانوں کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ سب سے مقدس ترین کتاب جو ہے اس کو غیر ممالک کے اندر جو ہے وہ عزت بخشی گئی۔ لیکن اسی دن یا اس سے ایک آدھ دن آگے پیچھے کر کے سویڈن کے اندر یہ معاملہ پیش آیا کہ وہاں پہ ایک بدبخت آدمی نے تمام مجمع کے سامنے، جہاں پہ مسلمان بھی موجود تھے اور پولیس والوں کی موجودگی کے اندر، اس نے قرآن پاک کو، قرآن مجید کو نظر آتش کیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعات گزرے۔ ہر دفعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو، چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے مسلمان ہوں، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا اس واقعے کے بعد۔ لیکن جتنی بھی کوششیں کی گئی، جتنے بھی عالمی برادری کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کے اوپر بات کی گئی، یہ مسئلہ تھما نہیں، بلکہ یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب بالکل قریب کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تمام دنیا والے مل کے ہم مسلمانوں کو دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ جو ہماری سب سے مقدس ترین کتاب ہے، آپ جب اس کی عزت ہی نہیں کریں گے، آپ اس کو نہیں کریں گے، اگر کوئی مسلمان بھائی اس وقت اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا ہے یا اس وقت اس کو اٹھ کے مار دیتا ہے، تو آپ پھر اس کو دہشت گرد کیسے کہیں گے؟ اور ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب کوئی پچھلے سال جب واقعہ پیش آیا، اس وقت بھی ایک بھائی نے جو ہے نا اس قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کو وہیں مارا، جان سے نہیں مارا لیکن اس کے اوپر جو ہے نا مکوں کی اس کی برسات کی گئی۔ یہ واقعات اس طرح، ان کو روک تھام کے لیے عالمی ایک قوانین بنانے چاہیے۔ اسلام سے بڑا خوبصورت دین کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں۔ اس نے بڑی ہی خوبصورت بات کی، اسلام میں کسی دوسرے مذہب کی کتاب کو، کسی دوسرے مذہب کے خدا کو، کسی دوسرے مذہب کے بڑے کو گالی دینا اسی لیے ممنوع کیا گیا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کو نہ چھیڑو، وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں کہ ہم دوسرے کسی مذہب والے کو گالی نہیں دیتے، نہ ہم ان کو چھیڑتے ہیں، نہ ہم ان کو گالی دیتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ شاید ایک چیز اپنے دل سے بھلا بیٹھے ہیں، اور وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آیت کریمہ بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اب اگر کوئی اس آیت کو سمجھے اور پڑھے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر کوئی اس آیت کو پڑھ لے اور کوئی آدمی اس کو سوچ سمجھے تو آدھے سے زیادہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن پاک کی حفاظت کی،
یا قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی یا قرآن پاک محفوظ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت اس کے اندر کلام کیا. انا، بے شک ہم، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ضمیر لائے ہم، نحنو پھر لائے ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، الذکر یعنی کہ قرآن پاک کو، وَإِنَّا پھر آئے بے شک ہم، لہو پھر قرآن پاک کی طرف آئے کہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی. لحافظون لام تاکید کا لے کے آئے، حافظون صیغہ فاعل کا لائے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہنے کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدیں ڈال کے کہ میں نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ 1400 سال الحمدللہ گزر چکے ہیں، 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. آج تک بھی جو قرآن مجید کے اوپر زبر زیر مکہ مدینہ میں پڑھی جاتی ہے، وہی زبر زیر جنوبی افریقہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، وہی زبر زیر آسٹریلیا میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہی زبر زیر ہمارے اس چھوٹے سے شہر تانیہ والا میں بھی پڑھی جاتی ہے. یعنی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس کی ہے کہ آج تک کوئی آدمی بھی قرآن پاک کی ایک زبر زیر کو بھی چھیڑ نہیں سکا. وہ جو آیت ہے وہ اسی طرح ہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے ماروں گا. اب اس کے اندر اس نے اپنے لیے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتا ہے، اگلی بات یہ کرتا ہے میں ماروں گا. پھر وہ آگے ہوا تھا میں جو تمہارا باپ ہوں وہی میں تمہیں ماروں گا. جن کے تاکید در تاکید وہ اس کے اوپر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ہی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. جو قرآن مجید کو نظر آتش کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کو تو نظر آتش کر سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کے اندر کروڑوں اربوں لوگ اور کروڑوں اربوں بچے جن کے دلوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، وہ ان دلوں کو نظر آتش نہیں کر سکتے. اس لیے یہ مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے. اگر کوئی انسان اس کو ہدایت کے لیے پڑھے اور اس کا مقصد جو وہ ہدایت پر چلنا ہو، تو جو انسان اس کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ العزیز وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگ جائے گا. لیکن لوگ جب کسی مسلمان کی بات یا ان کو بری لگتی ہے، کچھ لگتی ہے، تو وہ اس مسلمان پہ تو بدلہ نہیں نکالتے، وہ پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کتاب کے اوپر یا کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر جو اپنا غصہ نکالتے ہیں. لیکن وہ یہ چیز بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت بری رسی کھینچتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا بہت تباہیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں سمجھ جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک کی صحیح اور اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کرنے کی، اس پر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی دنیا کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو عقل سلیم دے کہ وہ نہ ہمیں چھیڑیں نہ ہمارے دین کو چھیڑیں. وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں کریں، ہم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہم ان کی کتابیں جلا رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی مسلمان نے دوسرے جو ہے نا آدمی کی کتاب نہیں جلائی، اور نہ ہی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کوئی جلائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.